إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم انسان کی عبادات میں حسن اور خوبصورتی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کا دل صاف ہو، اس کا دل تندرست و توانا ہو، ہر طرح کی بیماریوں سے وہ صاف اور ستھرا ہو، تو اس کی عبادت میں بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہماری عبادات میں وہ حسن اسی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا۔ عبادات بھی بہت کرتے ہیں، وہ لطف بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا، وہ مزہ بھی نہیں آتا، اور عبادات کے اثرات ان کو بھی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان حسن الظن حسن العبادہ، کہ انسان اگر اچھا گمان رکھے
حسن زن اس کے اندر اگر آ جائے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے اچھا سوچے اور اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، سوء زن سے اس کا دل پاک ہو جائے، سوء زن کی آلودگی اس سے اس کا دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جائے، تو پھر وہ عبادت بڑی بہترین ہے اور اس عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ بدگمانی یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اپنے ہی طور پر انسان بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے اپنے کسی بھائی کے بارے میں، اپنی کسی بہن کے بارے میں کوئی بات سوچ لے، اسی پر سوال کھڑے کرتا جائے، خود ہی خود اس کے جوابات بناتا جائے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق، اور پھر ان کو آگے لوگوں میں پھیلاتا رہے، یہ بدگمانی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن یا گمان اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہے۔ اچھا گمان یہ انسان کے لیے نفع بخش ہے، اور حسن ظن ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ سوء ظن یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی آلودگی ہے، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے، یہ لوگوں میں جدائی کا سبب ہے، یہ تعلقات میں توڑ پھوڑ کا سبب ہے، یہاں تک کہ ازدواجی رشتوں میں بھی یہ چیز بڑی تباہ کن ثابت ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان بھی بدگمانی شروع ہو جائے، دو بھائیوں میں تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں بھی یہ بیماری بہت عام ہے، ساس اور بہو، اور اسی طرح دو بہنیں یا دو رشتہ داروں میں خواتین، ان سب کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ بدگمانی، ذرا سی کوئی بات دیکھی، اپنے طور پر اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، اور پھر معاملات تباہی اور بربادی کی طرف چلے۔ یہ ایسا زہر ہے، دو کاروبار کرنے والے آپس میں مشترکہ معاملات کو چلانے والے، وہ بھی اگر بدگمانی کا شکار ہو جائے تو ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں گمان سے بچا کرو، یعنی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بڑا قبیح عمل ہے۔ اس لیے کہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جھوٹ ویسے ہی کبیرہ گناہ، اور بدگمانی کو بڑا جھوٹ قرار، اس لیے کہ عام جھوٹ بولنے والا شخص، اس کی تو پہچان ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور بدگمان شخص وہ جھوٹ پر ایک بات، ایک معاملہ کھڑا کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنے ہی طور پر اس جھوٹ پر جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ایک بات اس نے اپنے ذہن میں بنائی، دل میں کھڑی کی، اور پھر اس خیالات اور اس جھوٹی بات کو وہ لے کے چلتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹا ہے۔ کسی کو کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہے؟
اور اس نے اپنے دل میں یہ جھوٹے خیالات ان کو جگہ دی اور اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہوتا چلا گیا. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ شخص بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کتنے بڑے جھوٹ بولنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مزہ ہی ایسی باتوں میں آتا ہے. فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا. خواتین کی ساری گفتگو کا نچوڑ, ان کی پوری مجلس کا خلاصہ, گفتگو کا خلاصہ وہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, فلاں گھر میں کیا ہوا اور فلاں گھر میں کیا نہیں ہوا. ان باتوں کو سن لو, پھر کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, اس کی کوئی تحقیق نہیں, اور پھر ان باتوں کو آگے پھیلانا. پورے معاشرے میں یہ زہر پھیلتا چلا جاتا ہے اور گھر کے گھر تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے. اپنے کسی مومن بھائی کے لیے, اپنے کسی مومنہ بہن کے لیے, اپنی پڑوسن کے لیے, رشتہ دار کے لیے آپ کو کوئی بات آ کر سناتا ہے, آپ کو اس میں لطف نہیں آنا چاہیے, مزہ نہیں آنا چاہیے. اس بات کو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے. اس کا انکار کرے گا, اس کا معاملہ ہے, وہ جانے. اگر آپ نے وہ بات سن بھی لی بغیر تحقیق کے, اسے آگے نہیں پھیلانا ہے, بلکہ آپ نے اپنی طرف سے اس سے برات کا اظہار کرنا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان پر کتنا بڑا بہتان, کتنی بڑی تہمت لگائی گئی. اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ہے سورۃ النور میں تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے پورا سبق ہمیں سکھایا. یہ بات پھیلتی چلی گئی. بعض صحابہ بھی اس بدگمانی کا شکار ہو گئے. انہوں نے بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے زبان کھول دی. آخر کوئی تو بات ہوگی, کسی نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا, کچھ تو ہوگا نا بھائی, اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جب تمہارے سامنے یہ بات آئی, تمہارے لیے یہ بات کہی گئی, بیان کیا گیا اس واقعے کو, تم نے فوراً یہ کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم, میرا رب پاک ہے اور یہ کھلا بہتان ہے. اپنے مومن بھائی, مومن عورت اور اپنے ایک پاک دامن عورت کے لیے یہ بات کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آج بڑی بڑی باتیں کسی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں, انہی باتوں کو معاشرے میں پھیلا دیا. رشتے ناطے تعلق رشتہ داریاں گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جب یہ بات سامنے آئی, اس طرح کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی, لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. جب یہ بات تمہیں سننے کو ملی, ہم یہ قرآن قیامت تک کے لیے تعلیم دیتا ہے. اپنے کسی بھائی کے بارے میں, بہن کے بارے میں, کسی رشتہ دار کے بارے میں, کسی عالم کے بارے میں, کسی کاروباری شخص کے بارے میں, ہر جگہ ان آیات کو اپنے سامنے رکھے. آپ کے سامنے یہ بات آئی, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے تھا, مومنوں کا بھی, مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے تھا, تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا, حسن ظن کیوں نہ رکھا, اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے, یہ صریح بہتان ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. آپ کے سامنے کوئی بات بیان کرے کسی کے بارے میں, آپ بس فوراً یقین. تو اس بدگمانی کا شکار کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا نمازی, پرہیزگار, تہجد گزار ہوں, لہذا مجھے اجازت ہے کہ میں کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال دوں, کر دو. ایسا ہو نہیں سکتا, اس کی اجازت نہیں. جب صحابہ کرام جیسی ہستیاں اس بات کا شکار ہو گئی تو ہمیں اس بارے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے, ہمیں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے.
کوئی بات کسی کے بارے میں سنیں، اچھا گمان، اچھا خیال اس کے بارے میں رکھنا چاہیے. کبھی بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ زبان آگے نہ چلائیں، اس بات کو نہ پھیلائیں. یہ دراصل بدگمانی کا شکار ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے ابھی دین سیکھا ہی نہیں، ابھی دین کا فہم اور سمجھ اس کو آئی ہی نہیں. دین کا سمجھ، دین کا فہم جس کو آ جائے، بھلا وہ بھی کوئی بدگمانی کر سکتا ہے، بدگمانی کا شکار ہو. وہ اس طرح اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو انتشار کا شکار بنا دے، ہو نہیں سکتا. من تفقہ فی الدین، جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی، جس کو دین کی سمجھ حاصل ہو گئی، حسن ظن المؤمنین، مومنوں کے بارے میں اس کا گمان اچھا ہو جاتا ہے. جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دی، اس کا مومنوں کے لیے گمان ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. وہ کبھی ان کے لیے بدگمانی نہیں کرتا، وہ ان کے لیے کبھی برا سوچتا ہی نہیں. حسن ظن المؤمنین، جس کا گمان اچھا، جس کا گمان اچھا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کا فہم اور سمجھ عطا کی ہے. ورنہ وہ شخص اس دین کے فہم سے محروم ہے. اسے چاہے وہ کتنی ہی عبادتیں کرنے والا ہو اور کتنا ہی کچھ بیان کرنے والا ہو، اس کا علم کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، اس کے پاس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دین کا فہم اس نے سیکھا نہیں. یہ اتنی تباہ کن چیز ہے کہ پوری قوم، معاشرہ، برادری، خاندان اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیں. جہاں یہ آ جائے وہاں تباہی اور بربادی ہوتی ہے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، جو بدگمانیاں کرتے ہیں اور بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں، خود ہی خود یہ گمان بنا لیے اور اس بدگمانی پر وہ چل پڑے. فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب، تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. اب جہاں بھی یہ چیز آئے گی وہاں بربادی ہی ہوگی، وہاں کبھی اچھائی اور بھلائی انسان کو نہیں ملے گی. یہ اللہ رب العالمین کا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، وہ قوم ہلاکت، تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جائے. اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ بس ہم اپنے ہی طور پر فیصلے کرتے ہیں. ظاہری طور پر ہمیں جو سمجھ اور نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق ہم فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کے مطابق ہم سارے معاملات بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم بات کو سمجھتے ہی نہیں، معاملے کو سمجھتے ہی نہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکوں کی طرف لشکر روانہ کیا، اس میں اسامہ بن زید بھی ہیں. لشکر روانہ ہو گیا، وہاں پہنچے، لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں اسامہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی بھی تھے. ایک شخص مشرکین میں سے، اب اندازہ کیجیے کہ وہ دو بدو جنگ نہیں کر رہا، وہ کہیں کونے میں، کہیں درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی مسلمان دوران جنگ اس کے قریب سے گزرتا یا وہ یہ دیکھتا کہ یہ اس کے نشانے پر آ گیا، وہ مشرک اسے فوراً قتل کر دیتا، میدان میں نہ رہتا، پھر کہیں سائڈ پر ہو جاتا، چھپ جاتا، دو بدو لڑائی نہیں کر رہا. صحابہ کرام نے دیکھ لیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری صحابی، انہوں نے بھی موقع تلاش کیا اور چھپ کر اس کے پیچھے پہنچ گئے. اور جیسے ہی اس پر تلوار کو اٹھایا، وہ ان کی تلوار کے نیچے ہیں، تلوار کو اٹھایا، وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً کلمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار. انصاری صحابی اس نے تو اپنی تلوار روک لی، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے
اپنی تلوار نہ روکی، اپنے ہاتھ کو نہ روکا اور اسے قتل کر دیا۔ مسلمان یہ جنگ جیت گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، سارے واقعات آپ کے سامنے پیش ہوئے، یہ بات بھی پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئی کہ اس طرح کا معاملہ بھی پیش آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور تم نے پھر بھی اس پر جو ہے وہ تلوار چلا دی۔ اسامہ بن زید نے پوری تفصیل پیغمبر علیہ السلام کو بتائی کہ یہ شخص، یہ مشرک اس طرح کر رہا تھا، یہ چھپتا تھا اور چھپ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، یہاں تک کہ اسامہ بن زید نے ان صحابہ کرام کے نام بھی گنوائے کہ جن جن کو اس نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان صحابہ کے نام بھی پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، نام بھی سن لیے پیغمبر علیہ السلام نے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اقتلت لا الہ الا اللہ، کہ تو نے اس کو قتل کر دیا باوجود اس کے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اے اسامہ تو نے پھر بھی اس کا قتل کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ قتلتا ہوں، کہ تو نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا باوجود اس کے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اسامہ نے اپنا خیال، اپنا گمان پیش کیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ جب یہ ہماری تلوار کی عزت میں آ گیا تو اس نے خوف کی وجہ سے، اس ہتھیار کے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس وجہ سے اس نے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشققت قلبا اقالها لا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہے یا تلوار کے خوف سے، ہتھیار کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا؟ تیرے کو کیا پتا؟ جو ایک ظاہری بات سامنے آ گئی، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اقرار کر دیا، اب اس کے بعد تجھے کیسے یہ اختیار تھا؟ وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اے اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا؟ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ قیامت کے دن آئے گا پھر کیا ہوگا؟ ہم سارے فیصلے خود ہی صادر کر دیتے ہیں، نہیں جی اصل میں بات کیوں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہے، سبق ہے ہمارے لیے کہ سامنے والے نے اگر اپنی بات، اپنی صفائی پیش کر دی تو معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، پھر اس پر جو ہے وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی اصل میں یوں بھی تھا، اس وقت ایسے ہوا، اس وقت ایسے ہوا، پھر اس نے یوں کہا، اس کو پتا چل گیا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا۔ خواتین میں گھروں کے اندر یہ باتیں عام ہوتی ہیں کہ اس نے ہمیں دیکھا اس لیے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ یوں کہہ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم خود سب تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ایک اس مشرک انسان کے لیے جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا، اس کے باوجود جب اس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمے، اس نے اپنی زبان سے جو کہا اس پر تم نے اعتبار کیوں نہ کیا؟ تم نے کیا اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا آج ہم کسی کے دل کو چیر کر دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ جو ظاہری بات ہے، جو اس نے صفائی پیش کر دی، مان لو، قبول کرو، لڑائی ختم، جھگڑا ختم، معاملات ختم۔ اتنی دفعہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہی میں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا ہوتا تاکہ مجھ سے یہ گناہ، یہ غلطی جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت طلب کیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کلمات کو ہی دہراتے رہے۔ لوگوں کے ظاہر پر یقین کر لیا جائے، ہمیں کیا اختیار ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات، کسی کے اندرونی معاملات
اور اس طرح کی دیگر باتیں ان کو ہم بیان کریں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، بدگمانی کا ہم شکار ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی عبادات، اپنے معاملات سب کو تباہ و برباد کر کے رکھیں۔ پہلا سبق ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جو کسی نے کہا، آپ نے تحقیق کی، سامنے والے نے کچھ بیان کیا، لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے دیجئے، اس کی زبان پر، اس کے ظاہر پر اعتبار کر لیجئے، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام گھریلو معاملات، خواتین کے معاملات سب درست ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، لیکن ظاہر جو کیا، وہ اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہے اس پر یقین کر لو، اس کے دل کے معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد ہیں۔ ہمیں تو اس پر جو ہے وہ کھڑا تھوڑی کیا گیا ہے، ہم یہ معاملات کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات پیش کی جائے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کیا کام ہونا چاہیے اس بدگمانی سے بچنے کے لیے؟ پہلی چیز تو ہم نے نوٹ کی کہ جو ظاہر ہے، جو پوچھا گیا اس پر اعتبار کر لو۔ دوسری چیز، المؤمن یلتمس المعاذیر، مومن جو ہوتا ہے وہ عذر تلاش کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات پیش کی گئی، آپ اس بات کو سنانے والے، اس بدگمانی کو پھیلانے والے، اس کو آپ کہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، کوئی بات ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے بارے میں تمہیں یا مجھے معلوم نہیں، لہذا بار بار اس کے بارے میں عذر تلاش کیجئے، اس کی عزت کا دفاع کیجئے۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری، کوئی معاملہ، کیا بات تھی اصل ہمیں معلوم نہیں، لہذا اس کے بارے میں عذر تلاش کرنا۔ آپ بدگمانی سے بچ جائیں گے، آپ کا دل اس بیماری سے پاک ہو جائے گا۔ بصورت دیگر پھر نفاق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والمنافق یلتمس العیوب، جو منافق ہوتا ہے وہ عیوب تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، کمزوریاں تلاش کرتا ہے، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد جاسوسی بھی کرے گا، پھر سارے معاملات، اس کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی۔ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سوء الظن یفسد القلب ویفرق الجماع، فرمایا کہ سوء ظن، بدگمانی، برے خیالات، خود ہی ان کو پالنا، خود ہی ان کو بڑھانا، یہ لوگوں کے سننے سے یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کا آغاز اصل میں انسان کے اندر سے ہوتا ہے، اس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، دل اس کا صحت مند نہیں ہوتا، وہ بیمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں اسے پسند بھی آتی ہیں اور پھر یہ باتیں سنتا بھی ہے، اور جب سنتا ہے تو پھر وہ باتیں اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ جو سنو گے وہ اثر انداز ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا کہ میرے سامنے میرے صحابہ کی کوئی عیب اور کوئی ایسی بات، ان کی کوئی کمزوری وہ بیان نہ کیا کرو۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی جماعت اپنے صحابہ کے پاس آؤں اور میرے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی خیال ہو۔ آج جگہ جگہ یہی معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی فلاں سے دوستی ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا معاملات ہیں۔ خواتین میں یہ سارے معاملات۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرا دل صاف ہو جب میں اپنے صحابہ کے پاس آؤں، تم میرے سامنے ان کے کوئی عیب، کوئی کمزوری اس کو بیان نہ کیا کرو۔ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی۔ بصورت دیگر سوء الظن یفسد القلب، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوء ظن، یہ بدگمانی انسان کے دل میں فساد برپا کر دیتی ہے، اس کے دل میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اس کا دل بیمار ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے راحت اور سکون حاصل نہیں ہوتا، اور دل صاف نہ ہو تو عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دل کا پاک اور صاف ہونا، دل کا صحت مند اور تندرست ہونا، بیماریوں سے صاف ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو خراب کر، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز وَيُفَرِّقُ الْجَمَاعَ، فرمایا کہ بدگمانی یہ جماعت کو
توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، جماعت میں اختلاف، انتشار اور افتراق پیدا کر دیتی ہیں۔ جہاں بدگمانیاں آ گئے وہاں کوئی جماعت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ بات تو آگے بڑھائیے کہ وہ جماعت کیا، وہ گھرانہ بھی، وہ خاندان بھی، وہ قوم اور برادری بھی کبھی جو ہے متحد نہیں ہو سکتی، ان کے دل بھی آپس میں کبھی پاک اور صاف نہیں ہو سکتے، ان میں محبتیں قائم نہیں ہو سکتی۔ وہ گھرانہ بھی تفریق کا شکار ہو جائے گا، وہ خاندان بھی تفریق کا شکار ہو جائے گا، اور چاہے وہ دینی جماعت ہو فرمایا کہ وہ بھی خراب ہو جائے گی، تفرق کا شکار ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اس لیے کہ بدگمانی کے ہوتے ہوئے بھلا کون جو ہے وہ پنپ سکتا ہے، کہاں اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ بدگمانی ہی ہے۔ ایسی بدگمانی کے بعض اوقات ایک مرد اپنی عورت کے بارے میں باتیں سنتا ہے، یہ سنانے والی باتیں اس کے بھائی ہو، اس کے بہن ہو، یا بعض اوقات اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، یہ بدگمانی جہاں پیدا ہوتی ہے نتیجہ اس کا جو ہے وہ جدائی کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد وہ سفر میں نکلا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر پر نہ آئے، کہ کہیں اپنی بیوی کو اس حال میں پائے کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتا، یا وہ اس حال میں رات کو اپنے گھر پر آئے کہ بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ اچانک آیا، دیکھا، اب حالات حقیقت اسے پتہ نہیں، بدگمانی کا شکار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حفاظتی تدابیر بتائی، یہ بچاؤ کا طریقہ ہے، تو میں کہ اپنی بیوی، اپنا گھر، اس میں بھی تم اس طرح اچانک نہ ہو کہ کہیں آنے سے تم بدگمانی کا ہی شکار نہ ہو جاؤ، تمہارے دل میں تو خیالات آنا شروع ہو جائیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ تعلیم دی، تو فرمایا کہ سوء ظن، یہ دلوں کا فساد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاندان، قوم، برادری، معاشرہ، گھر، سب کا جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، لہذا اس سے بچاؤ کی تدابیر اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بدگمانی جن کی عادت بن جاتی ہے، جو اپنے دلوں کو اس سے پاک اور صاف نہیں کرتے اور بدگمانیاں کرتے پھرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ان کے لیے بیان کی، فرمایا کہ من قال فی مومن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، فرمایا کہ کسی نے اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی بات کہی، پھر کہوں گا ہر جگہ ان احادیث کو، پیغمبر علیہ السلام کی ان باتوں کو سامنے رکھیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، کسی کے لیے بھی ما لیس فیہ، اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی، اس میں وہ بات نہیں، ایسے ہی کہہ دیا، نہیں میرا خیال تھا کہ ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا، فرمایا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، پیٹ کے گھڑے میں اللہ رب العالمین اس کو ڈال دیتا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت تک اس پیٹ کے گھڑے میں پڑا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اس بات سے باز نہیں آ جاتا، اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ کتنی سخت وعید ہے، کون پسند کرے گا اپنے لیے اس بات کو؟ ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجئے، ہمیشہ حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا، عبادات کی حفاظت کرے گا، آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، آپ کے خاندان کی حفاظت کرے گا، معاشرے کی حفاظت کرے گا، آپ کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرے گا، آپ کے کاروباری تعلقات کو مضبوط کرے گا۔ یاد رکھیے جہاں یہ حسن ظن ہے وہاں خیر ہی خیر ہے، جہاں سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، وہاں تباہی اور بربادی ہے، وہاں نقصان ہی نقصان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا حاصل ہوگا اس کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور ایسا انسان صحت مند اور تندرست بھی نہیں رہتا۔ امام ابن قیم کا قول تو ہم نے سنا کہ سوء الظن یفسد القلب، کہ یہ دل میں فساد برپا کر دیتا ہے، دل کو خراب کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ من ساء ظنہ کثر ہمہ، فرمایا کہ جس کا گمان خراب ہو جائے
جو بدگمانی کا شکار ہو جائے، سوء ظن کا شکار ہو جائے، کسرا ہمہ، اس کے غم بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ غموں میں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من رکب مرکب الظن، فرمایا کہ جس نے کام ہی اختیار کیا، جو سوار ہو گیا سوء ظن پر، بدگمانیاں کرنے پر، جب دیکھو اٹھتا بیٹھتا اس کے لیے اس کے لیے بات، اسی پر سواری کر رہے ہیں، اسی پر سوار۔ فرمایا کہ یہ اپنے دل کو خراب کرتا ہے، اپنے دل کو فساد میں برپا کر دیتا ہے، یہ اپنے دل کو تھکا دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو غموں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ مشن لے کر کھڑا ہوا فلاں کے خلاف، اس نے بدگمانی کرنی ہے، کسی نے نہیں کی، اس کے اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوا، اس کا دل بیمار ہو گیا، اب اس کے غم بڑھتے چلے جاتے ہیں، قدم قدم پر یہ غموں کا شکار رہتا ہے۔ آج ہماری بیماریاں، اسٹریس، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، ٹینشن ہے، کیا ہے؟ آدھے سے زیادہ علاج اسی کے اندر ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں۔ آج یہاں تک کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ حسن ظن رکھیے، احتیاط کا دامن تھام لیجئے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کسی اور معاملے میں، کاروباری معاملات میں یا دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی بیماریوں اور پریشانیوں کو بھی دور کرے گا۔ اس حسن ظن سے جو آپ نے اپنے رب سے قائم کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، آپ کی یہ ٹینشن اور یہ سب کچھ دور ہو جائے گا کہ جب میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے آگے چھوڑا ہے، اپنے رب سے میں نے اچھا گمان رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اور حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، انا عند الظن عبدی بی وانا معہ، بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آؤں گا۔ آپ اللہ سے اچھی ہوئی، آپ کی پوری زندگی وہ اطمینان، سکون اور راحت میں آ جائے گی۔ ہر قسم کا اسٹریس ہو، ٹینشن ہو، کوئی بھی نام لیتے رہیں، آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، مومن کی شان یہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی کہا کرتے تھے، کہتے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ حسن ظن، وہ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، وہ بھی عبادہ، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ سے بھی اچھا گمان، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر اس چیز کو تم نے درست کر لیا، فرمایا کہ تمہارا خاتمہ بھی انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا، بہترین خاتمہ ہوگا۔ حسن خاتمہ کے لیے پوری زندگی کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بڑا عمدہ ہو، حسن خاتمہ اللہ مجھے عطا فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اگر حسن خاتمہ چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو ان چیزوں سے پاک اور صاف کر لو، دل کی بیماریاں ان کو دور کر لو، اور اپنے آپ کو اس بدگمانی سے بچا لو۔ اللہ سے بھی اچھا گمان، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان، انشاءاللہ یہ حسن خاتمہ کی دلیل۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیماری بڑھ گئی، آخری لمحات، صحابہ کرام ان کے پاس ملنے گئے، دیکھا وجہہ، ان کا چہرہ ایسا کہ گویا چراغ چمک رہا ہے، چراغ چمک رہا ہے، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا، روشنی، چمک اور دمک، ان کا چہرہ بڑا روشن۔ ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ مجھے جو امید ہے اللہ رب العالمین سے اپنے کسی عمل کے بارے میں، تو وہ یہ ہے کہ میرا دل جو ہے وہ قلب سلیم تھا، میرا دل جو ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے کبھی خراب ہوا ہی نہیں، میں نے اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھا، ہر قسم کی غیبت، برائی، بدگمانی، ان سے میں نے اپنے دل کو کبھی آلودہ کیا ہی نہیں، جس کا نتیجہ دنیا میں نظر آیا۔ کوئی ایسی لا یعنی بات جس کا ان سے تعلق نہیں، کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں تھیں، اس بات میں میں نے کبھی دخل نہیں دیا، کبھی کچھ نہیں کیا، بس یہ دو عمل ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ حسن خاتمہ کی یہ بہترین دلیل ہے۔ اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادات میں ٹوٹی پھوٹی ویسے ہی عبادات
بہت کم عبادات، بہت تھوڑی سی عبادات، ان میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہو، خصوصی طور پر بدگمانی کا معاملہ، سوء ظن، اس سے اپنے معاملات کو، اپنی زبان کو، سب کو صاف اور پاک کر لیں۔ جہاں کہیں کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی اور ایسی غلط بات کرنے کی کوشش کرے، اس کی بات کو رد کر دیں، اس مجلس میں نہ بیٹھے، ان سے تعلق منقطع کر لیں۔ جو وہ کہتا ہے اس کی بات کو آگے نہ پھیلائے، وہی روک دیں، تصدیق کریں۔ تصدیق کرنے والا جس کا معاملہ ہے اس سے پوچھا، اس نے زبان سے جو کہا اس پر اعتبار کر لیں، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ اللہ تمام تر معاملات میں انشاءاللہ بہتری اور حسن پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما لینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ بیماروں نے خصوصی طور پر دعا کی درخواست کی ہے، جن جن ساتھیوں نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کو یاد رکھا کریں ان دعاؤں میں، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے بھی ایک سبب ہوتا ہے، اور ایک مومن کا حق بھی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔